کہ جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں پالنے والا، تمہیں رزق دینے والا وہ ہے اللہ۔ میرے دوستوں، ایک وقت آیا کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ایک وقت آیا کہ ان کا بھی رخصتی کا وقت ہو گیا، ان کا بھی رخصتی کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے جاتے جاتے اپنی امت سے خطاب کر کے فرمایا، اپنی امت سے خطاب کر کے فرمایا اور اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ عرفات کے میدان میں آپ نے اپنی امت کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے کیا دعا کی کہ یا اللہ، اگر میری امت میں سے کوئی بندہ میری بات کو آنے والی نسل تک پہنچا دے، میری بات سنے اور اس کو محفوظ کرے، ہاں اس کا اس پر عمل ہو یا نہ ہو، عمل والی بات بیچ میں نہیں آئی، کیا فرمایا کہ کسی شخص نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ کیا، ہاں اس کا اس پر عمل ہو یا نہ ہو، دوسروں تک اور اس نے پہنچایا، تو یا اللہ اس شخص کو ایسی نورانیت دے، ایسی خوبصورتی دے جس کی خوبصورتی کے بعد کوئی بدصورتی نہ ہو، ایسی کامیابی دے جس کی کامیابی کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو۔ اس کے لیے کہا کہ جو انسان میری حدیث کو، میری بات کو سنے اور اس سے محفوظ کرے، ہاں اس پر عمل ہو یا نہ ہو، ایسی دو حدیثیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ تبلیغ دو طرح کی ہے، ایک وہ تبلیغ ہے جو مدرسے کے اندر علماء کرام بیٹھ کر علم کو طلب کرنے والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، دوسری تبلیغ وہ ہے جو عوام الناس کے اندر کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس جا کر تبلیغ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کر، بڑے بڑے قصبوں کے اندر جا کر، گاؤں دیہاتوں کے اندر جا کر تبلیغ کیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دعوت اللہ، یعنی کلمے کی دعوت۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہمارا اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل ہو یا نہ ہو، اگر ہمارے پاس کوئی علم محفوظ ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس علم کو آنے والی نسل تک پہنچائیں۔ تو میرے دوستوں، اگر ہر ایک انسان یہ بات سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں تو پکا 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں، میں لوگوں کو کیا نماز کا حکم کروں، تو میرے دوستوں 5 وقت کا نمازی، اخلاص والا نمازی شاید کہ امت کے اندر 5% ملے گا، شاید کہ امت کے اندر 5% نہیں ملے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا، 5 وقت کی جماعت کا پابند ہوگا۔ میرے حساب سے یعنی تبلیغ وہ کام ہے، عمل ہو یا نہ ہو کرنا ہے۔ میں اس راستے پر صحیح سے چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، مگر جو میرے پاس علم ہے وہ میرا فرض ہے کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی تبلیغ والے تو تبلیغ میں وقت لگا کر، چلہ لگا کر، 4 مہینے لگا کر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے، تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھنا، ہمیں تبلیغ والوں کو، تبلیغ کے کام کرنے والوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ تبلیغ کو دیکھنا ہے کہ تبلیغ آیا کہاں سے۔ کوئی بھی کام سمجھنے کے لیے، کوئی بھی مذہب سمجھنے کے لیے ہمیں اس مذہب کی تاریخ کو پڑھنا پڑتا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کے لیے
जाना पड़ता है, और जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा असल ये काम है क्या। और अगर हम दुनिया वालों को देखकर ही, तबलीग वालों को देखकर ही तबलीग को छोड़ देंगे, लोगों को कलमे की दावत देना छोड़ देंगे, लोगों को नमाज की दावत देना छोड़ देंगे, तो मेरे दोस्तों ये हमारे लिए गुमराही का सबब है। मुझे मालूम है कि तबलीग से बहुत लोग अमल हटते हैं, जो कहते हैं कि तबलीग क्या है, हमारे नबी को गैरों को कलमे की दावत क्या करते थे और तुम तो कलमे वालों को ही कलमे की दावत दे रहे हो। सवाल नहीं होता है उनका। तो मेरा जवाब उन लोगों के लिए है और उन लोगों से मेरा सवाल भी है जो लोग ये सवाल करते हैं कि तबलीग वाले कलमे वालों को ही कलमे की दावत देते हैं। तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब नूह में मेवात में जब मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा था, मुसलमानों को गैर मजहब के अंदर तबलीग किया जा रहा था, मेरा उन लोगों से यह सवाल है कि आप लोग वहां तक पहुंचे थे, क्या आप लोगों को इस बारे में खबर थी? नहीं थी। ये तबलीग ने काम किया है कि उन लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आए। तारीख बताता हूं तबलीग की, कि तबलीग कोई छोटा मोटा काम नहीं है, हमारे नबी के किया हुआ काम है, छोड़ा हुआ काम है और हमारी जिम्मेदारी है। मेरे अजीज साथियों, इस तबलीग की शुरुआत होती है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से। इनसे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन इनसे पहले जो उनके वालिद साहब थे मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जब वहां मस्जिद में पहुंचे तो वहां के हालात को देखा, जिसको निजामुद्दीन बोलते हैं, निजामुद्दीन के नाम से जानते हैं। जब वहां पर पहुंचे, वहां के हालात को देखा, कोई मस्जिद में आने वाला नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और आपने एक मर्तबा दो लोगों को रास्ते में जाते हुए देखा तो आपने उनको बुलाया, आपने उनको बुलाया और पूछा कि कहां जा रहे हो? फरमाया कि हम दिल्ली पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। कहा कि अगर मैं आपको मजदूरी, अगर मैं आपको काम दूं, आपको मजदूरी दूं, क्या मेरे पास काम करोगे? आप बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम तो काम करने के लिए जा रहे हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब उनको मस्जिद के अंदर लेकर आए, उनको वुजू कराया, उनको तहारत के बारे में बताया, उनको नमाज पढ़नी सिखाई और सुबह से शाम तक अपने पास बिठाते और उनको फिर शाम को मजदूरी दी। यहां से आपकी इब्तिदा हुई, लेकिन असल जो आपकी तारीख शुरू होती है, तबलीग का काम जो शुरू होता है, वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से होता है। ऐसा नहीं है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के हालात को बदलने के लिए पहले तबलीग का ही काम शुरू किया, नहीं, पहले आपने मकतब का काम शुरू किया। छोटे छोटे मकतब होते हैं ना गांव के अंदर, देहातों के अंदर छोटे छोटे मकतब होते हैं, मकतब जहां पर हमारे 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे पढ़ते हैं। मकतब का काम शुरू किया। जब कुछ दिन के बाद आप मेवात के अंदर गए तो एक नौजवान आया, बढ़िया मूंछ रखी हुई, हाथों में टैटू बना हुआ। तो आपने पूछा ये नौजवान कौन है? कहा कि ये वो नौजवान है जो आप ही की मदरसे से फारिग हुआ हाफिज़े कुरान। काफी हाफिज़े कुरान है, नाजायज तरीके से मूछा रखी हुई है, टैटू बनवाया हुआ है, ये हाफिज़े कुरान है? कहा कि हाँ हजरत, माहौल की वजह से ये बिगड़ चुके हैं, माहौल की वजह से बिगड़ चुके हैं। और आज जब दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले मदरसा कायम नहीं किया, सबसे पहले आपने तबलीग किया। क्या किया? तबलीग किया। तो मेरे अजीज साथियों,
جب وہ نوجوان کو دیکھا آپ کو بہت حیرت ہوئی، مدرسے کی طرف سے، مکتب کی طرف سے آپ کا دل غمزدہ ہو گیا۔ کہا کہ میں اتنی محنت سے ان لوگوں کو، جنہیں میں نے مکتب کھولا، مکتب پتہ ہے کیسے کھولا کرتے تھے؟ اپنے پیسوں پر بیوی کے زیورات بیچ کر، اپنی جائیداد کو بیچ کر مکتب کھولا تھا، اور انہی سے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد وہ نوجوان بگڑ گئی۔ آپ کو افسوس ہوا۔ تو ان کے جو استاد تھے، ان کا نام دھیان نہیں آ رہا مجھے، وہ مدینے ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہ سہارنپور کے اندر پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کو وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں آپ کبھی نہیں آؤں گا، اب وہ وہی وقت گزاروں گا۔ تو جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کی ملاقات وہاں پر ہوئی۔ جب آپ مکے کے اندر گئے تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر۔ آپ پریشان تھے کہ ہندوستان کے حالات خراب ہے، دینی ماحول بہت خراب ہے، آخر کیسے ماحول کو بدلا جائے؟ آپ بہت زیادہ ٹینشن لیا کرتے تھے۔ جب آپ مکے کے اندر گئے تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ یا نبی جی میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسا مشورہ بتائیے جس سے ہندوستان کا ماحول صحیح ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کیا کرو، تبلیغ کرو، ایسی تبلیغ کرو جیسی تبلیغ میں نے ابتدائی کے اندر مکے کے اندر کیا تھا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم آپ نے کیسے تبلیغ کیا تھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ آپ مکی سورت کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، آپ کو کام سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں مدینے، مدینے جانے کے بعد پھر آپ کو خواب میں آتا ہے کہ تم میرے پاس حاضری رہو۔ تو آپ نے یہ بات عرض کی جو اس وقت مدینے مسجد نبوی کے ذمہ دار تھے نا، یعنی ایسے ان کا کانٹیکٹ ہوا تو ان کو یہ بات پتہ چلی ان کو، تو انہوں نے جو آپ علیہ السلام کے روزہ مبارک ہے، جب عشاء کی نماز ہو گئی سب لوگ چلے گئے، مسجد بند کر دیا، اس کے بعد آپ کو سنہری جالی کے اندر گھسا دیا انہوں نے جیسا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن قیام کیا، اور آپ کو آپ علیہ السلام نے ہر کام سمجھایا۔ آپ کو آپ علیہ السلام نے ہر کام سمجھایا کام میں آ کر، ہر کام سمجھانے کے بعد کہ جاؤ اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے، اور یہ کام تم علماء کے اندر مت کرنا ورنہ اختلاف ہو جائے گا، تم عوام الناس لوگوں کے اندر تبلیغ کرو۔ آپ واپس آتے مدینے سے، گھر تشریف لاتے، آپ کا جوش اتنا اباری مار رہا تھا، آپ نے آتے فوراً کام شروع کیا۔ آتے ہی بڑے بڑے علماء کو بٹھایا، مشورہ کیا، ایسے ایسی بات ہے میں تبلیغ کے کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی سوائے 2 علماء کی، ایک مولانا مدنی صاحب، ایک مولانا ان کا نام دھیان دیا رہا مجھے۔ تو انہوں نے کہا لیکن یہ کام کرے گا کون؟ آپ نے پھر جان مال سب چیز لگا دیا، محنت کرتے کرتے 10 برس کے بعد ایک چلے کی جماعت شروع ہوئی، تیار ہوئی۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 10 سال کے بعد۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کام آپ کے دماغ میں ٹینشن کب شروع ہوئی؟ یہ جب شروع ہوئی جب میوات کے اندر غیر لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر، کوئی ہمارے ہندوستان کے اندر سبھی دھارمک لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم لوگ ایک ہی ہیں سوائے مسلمان کے، ہم لوگ ایک ہی ہیں،
اور یہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں نہ ان مسلمانوں کو غیر کے اندر تبدیل کیا جائے، یعنی مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ تاریخ کو پڑھو، آخر میں آنسو آ جائیں گے آپ کے۔ پھر آپ کے دماغ کے اندر بھی کام آیا کہ آپ بھی جس طریقے سے وہ اپنے گروہ کو قصبوں کے اندر، شہروں کے اندر غیر مسلم بھیج رہے تھے، آپ نے بھی ایسی بھیجنا شروع کر دیا، اور پھر جا کے ان کے دماغ میں تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اللہ نے آپ سے کام لینا تھا، آپ علیہ السلام نے آپ کو خواب کے اندر آ کر بتایا کہ آپ لوگوں کے اندر تبلیغ کرو۔ یہ وہ تبلیغ ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر تبلیغ کو داخل نہیں کریں گے، ہماری آنے والی نسل تک دین نہیں پہنچ سکتا۔ میں اور اسٹیٹوں کی بات کروں تو دینی اعتبار سے بہت آگے ہیں، لیکن میں فی الحال پنجاب کے اندر بیٹھا ہوں، پنجاب کے اندر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں پنجاب کے اندر ہماری دینی حالات کیا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم لوگ اپنے بچوں کو زیادہ تر کون سی پڑھائی کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ والے کرتے کیا ہے، جاتے کھانا پینا کھا کر آ جاتے ہیں۔ تو سنو پہلی جماعت کا واقعہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی جماعت کو روانہ کیا، جب وہ جماعت اپنے وقت کو پورا کر کے واپس آئی، آپ نے کارگزاری سنی تو کہا کہ بتاؤ تم کیا کام کر کے آئے۔ تو میوات کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہی ان کی بڑی کی گھڑی ہوتی ہے، کہا کہ ہم نے جو حکو کیا، حکو اس کو حکا بولتے ہیں نا، مکہ پی کے آئے، گنجی کھایا، گنجی میوات کے اندر گنجی کہتے ہیں میٹھے چاول کو، سوئے مزے لیا آگے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا، اوہ انقلاب آ گیا، یہ تو تم بہت زیادہ مجاہدہ کر کے آئے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان لوگوں کے قدم اللہ کی طرف اللہ کے نام سے اٹھی تھی، اللہ کے راستے میں کس سے گئے؟ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں کو دینی ماحول کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن وہاں سے کام شروع ہوا۔ آج پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا پرچم جاری ہے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، جو جہاز ہوتا ہے نا اوپر، وہ میوات کے اندر دیہات کے اندر اس کو اڑن کھٹولا بولتے تھے وہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن دیکھنا ان میوات کے میو، تم ایک دن دیکھنا اڑن کھٹولے کے اوپر بیٹھ کر تم امریکہ انگلینڈ تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ گے۔ تو میوات کے لوگ کہتے تھے مولانا ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہم دیہات کے لوگ اس لیے۔ لیکن آج مولانا کی بات سچ ہوئی، آج امریکہ بھی، انڈونیشیا بھی، جاپان بھی، سب جگہ جماعتیں جا رہی ہے۔ اور کس میں جا رہی ہے؟ اسی اڑن کھٹولے، اسی جہاز میں جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی کام سمجھنے کے لیے ہمیں اس کام کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہماری نسل کے اندر دین پیدا نہیں ہوا، دین داخل نہیں ہوا، تو یہ ہماری کمی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کتنا دین ہے ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر دین نہیں ہے تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی اولاد کو زیادہ کس طرف ترجیح دے رہے ہیں، علم دین کی طرف ترجیح دے رہے ہیں یا دنیاوی کی طرف ترجیح دے رہے ہیں۔ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے علاقے کے اندر تمہارے خود کوئی پنجابی مفتی ہے اپنے علاقے کے اندر، تمہارا کوئی بھائی جو اپنا ایریا پڑتا ہے ہلکا، کوئی عالم ہے آپ کے پاس؟ بتاؤ، ہاں تو نہ کسی کا بیٹا عالم ہو، بتاؤ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ توڑی بھری ہوئی ہے کہ عالم بنے گا تو کہاں سے کھائے گا، عالم بنے گا تو دنیا اس کو ذلیل سمجھے گی۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا آپ کے قدر چومے گی۔ آخرت کے اندر بھی کامیابی، دنیا کے اندر بھی کامیابی۔ اگر ہم نے ابھی تبلیغ کے کام کو نہیں پکڑا، تبلیغ کے راستے پر نہیں چلے، یاد رکھنا ہماری آنے والی نسل گمراہ ہوگی۔
مولانا الیاس صاحب کے بعد جو آپ کے بیٹے نے اس کام کو سنبھالا، مولانا یوسف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو ترجیح دیتے تھے؟ آپ عالم تھے، پہلے کون تھے؟ عالم تھے، اور اپنے باپ کو کیا سمجھتے تھے؟ بیکار سمجھتے تھے مولانا الیاس صاحب کو، کہتے تھے ہمارے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تبلیغ کرتا رہتا ہے، یہ سمجھتے تھے، بہت گرم مزاج کے تھے۔ مولانا الیاس صاحب اپنے ساتھوں کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ کارگزاری سنا کرو میرے بیٹے کو، تو آپ کے بیٹے کیا فرماتے پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے تم لوگ کیوں آئے ہو، مجھے پتہ ہے میرے بڈھے نے آپ کو بھیجا ہے کارگزاری سنا کرو، جاؤ یہاں سے، بنا دیتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات کا وقت آیا، آپ کو جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کہا بیٹے آ جاؤ مجھ سے گلے مل لو۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اللہ نے ان کے اندر، ان کے دل کے اندر تبلیغ کی محبت ڈالی، اور ان کے بعد تبلیغ کو سنبھالنے والے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تبلیغ کے کام کو لازم پکڑو، اسی لیے سارے بھائی ارادہ کریں 4 مہینے کی جب بھی وقت لگے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ ایک بار جا کر تو دیکھو، کسی باہر میں چلنے والے لوگوں کو دیکھ کر، تبلیغ والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ، ہم تبلیغ کو نہیں چھوڑتے۔ اگر میں تبلیغ کرنے والا غلط ہوں، اگر تبلیغ میرا کام ہے تو بے شک تم چھوڑ دینا، اگر تبلیغ میرے نبی کا کام ہے بے شک تم تبلیغ کو لازم پکڑ لینا۔ تبلیغ میرا تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرے نبی کا دیا ہوا کام ہے۔ آنے والی نسل